ناظرین، گزشتہ جو تاریخ گزری ہے 18 محرم الحرام، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص نسبت رکھتا ہے۔ امام زین العابدین جن کا اصل نام تھا سید علی، اور ابو محمد اور ابو الحسن آپ کی کنیت ہے۔ سجاد، سید الساجدین، زین العابدین، امین، یہ آپ کے القاب ہیں۔ سجاد بہت سجدے کرنے والا، سید الساجدین یعنی ساجدین کے سردار، اور زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت، امین امانت دار۔ یہ تمام خصائل آپ میں پائے جاتے تھے۔ تو ناظرین و سامعین، آپ کے یہ تمام القاب ہوئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یہ صاحبزادے ہیں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ وہ صاحبزادے ہیں سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے۔ اور ناظرین، آپ کی جو والدہ گرامی والدہ محترمہ ہیں، ان کا نام جو ہے وہ شہر بانو، یہ شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ناظرین وہ زوجہ محترمہ ہے کہ جو سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں تشریف فرما تھی۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بیمار کربلا کے نام سے ظاہر کے مشہور ہیں، اور یہ بیمار تھے، اور اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کے لیے جب یہ آگے آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں منع فرمایا کہ آپ بیمار ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ناظرین جو عفت مآب خواتین تھیں، ظاہر ہے کہ ان کو دوبارہ مدینہ منورہ جانا، تو کہا کہ آپ ہی کو سنبھالنا ہے، آپ ہی سے نسل چلنی ہے۔ تو اسی لیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ شہید نہیں ہوئے۔ آپ اپنے جد امجد امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم شبی تھے۔ 2 سال تک ان کی آغوش میں تربیت پائی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب ان کو دیکھتے تو فرماتے مرحبا یا حبیب ابن الحبیب، کہ مرحبا اے محبت کرنے والے، اے محبوب جن سے محبت کی جاتی ہے، اور حبیب کے بیٹے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ کسی کو متورع نہیں پایا، یعنی اتنا متقی، اتنا پرہیزگار میں نے کسی اور کو نہیں پایا۔ ابن شہاب زہری علیہ رحمہ اور ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہما، ان کا قول ہے کہ ہم نے ان سے زیادہ افضل فقی کسی اور کو نہیں پایا۔ تو ناظرین، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام تھا اور روحانی مقام تھا۔ آپ نے دنیا کی لذتوں کو ترک کیا ہوا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد ناظرین کسی نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور جب بھی اس کی یاد آتی تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جایا کرتی۔ جب وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہوتے تو چہرہ مبارک زرد ہو جاتا، جسم کانپنے لگ جاتا۔ کوئی پوچھتا تو فرماتے کہ جس ارحم الراحمین اور جس بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، بس یہ سوچ کر کانپ جاتا ہوں کہ وہ تو تمام 2 جہاں کا خالق و مالک ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے۔ دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے، جو ہے وہ نوافل پڑھا کرتے، اسی لیے سید السجاد یا سجاد آپ کا لقب ہوا۔ دن کو روزہ رکھتے اور شام کو صرف 1 ٹکڑا روٹی کا پانی میں بھگو کر اس پر اکتفا کیا کرتے، اور ہر رات میں ختم قرآن کریم آپ کا معمول تھا۔ سخاوت پوشیدہ رکھتے، کیونکہ اہل بیت میں سے ہے نا، سخاوت کرتے لیکن پوشیدہ رکھتے۔ راتوں کو ناظرین آٹے اور روٹیوں کا بوجھ اپنی پشت مبارک پر اٹھا کر لے کر آتے، مستحقین میں خیرات بانٹا کرتے، یہاں تک کہ پشت پر سیاہ داغ پڑ چکا تھا۔ اور اس کے ساتھ ناظرین امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو دیکھا جائے ناظرین تو
تو ایک چیز یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جب بھی کھانا آپ کے سامنے آتا تو رو پڑتے، اور کوئی پوچھتا تو کہتے کہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب 3 روز کے لیے کھانا پینا میرے ماں باپ اور سب پر بند کر دیا گیا تھا۔ ناظرین و سامعین، آپ کا جو وصال ہوا، کیونکہ آپ مدینہ منورہ میں رہے اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو صحابہ کرام تھے وہ بیعت کے لیے آپ کے پاس آئے تو آپ نے سب کو منع فرمایا، زیادہ زور دیا تو فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں مدینہ منورہ میں رہوں؟ ناظرین و سامعین، اور پھر وہاں پر رہے لیکن کسی سے بیعت نہیں لی، اور پھر 18 محرم الحرام 94 سنہ ہجری میں آپ کا وصال ہوا مدینہ شریف میں، اور جنت البقیع میں آپ مدفون ہیں۔ ناظرین و سامعین، جب آپ یزید کے دربار میں تھے تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا تھا، اور جب نوبت بجنے لگی تو کہنے لگا کہ دیکھو میرے باپ کے نام کی نوبت بج رہی ہے۔ اتنے میں اذان شروع ہو گئی، اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچا مؤذن تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کے آباء و اجداد کا نام، جس کے دادا، جس کے نانا کا نام اذان میں لیا جاتا ہو۔ میں ان کے نواسے کا بیٹا ہوں، دیکھو ہمارے آباء و اجداد کا نام اذان میں لیا جا رہا ہے۔ یہ جب سنا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خوب ایصال ثواب کیجیے، اللہ رب العالمین کے مزار پر انوار پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔